مچھروں نے جنہوں نے حملہ کیا ان مچھروں نے پہلے ان کا خون چوسا، پھر ان مچھروں نے پہلے خون چوسا، اس کے بعد ان کو احساس ہوا نمرود کی فوج کے لوگوں کو کہ ان کے پورے جسموں پر عجیب و غریب اذیت ناک تکلیف ہونا شروع ہو گئی ان مچھروں کے باعث۔ معلوم ہوا خدائی لشکر کے مچھروں نے ان کا خون چوسنے کے بعد اب ان کا گوشت کھانا شروع کر دیا ہے۔ وہی لشکر جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے فتح کے نعرے بلند ہو رہے تھے، سلطنت کا کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، عورت، مرد، غریب، حتیٰ کہ خود بادشاہ وقت، سب ابراہیم علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ سب نے مل کر ان کو آگ میں جلانا چاہا، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے۔ ایک اکیلا ابراہیم علیہ السلام، اور ظاہر اللہ ابراہیم علیہ السلام کا حامی تھا، تو کیا ہوا کہ آگ گلزار بن گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ جناب سارہ، اپنے بھتیجے جناب لوط علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس سلطنت کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت کر گئے تھے۔ اس کا بھی پورا ایک واقعہ ہے، وہ ہم نے سحر میں عرض کیا تھا۔ لیکن پیچھے نمرود اور اس کی سلطنت باقی رہ گئے۔ نمرود ہے بادشاہ کا نام، نمرود۔ تو اب جب یہ سارے کا سارا واقعہ ہو گیا، آگ والا اور یہ سب، اور ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، پیچھے نمرود کے ساتھ کیا ہوا، یہ ہے آج کے داستان کا عنوان۔ کیا نمرود کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چھوڑ دیا؟ کیونکہ نمرود نے اللہ کے ایک رسول کو جھٹلایا تھا۔ تو اب کیا ہوا؟ اب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے نمرود پر حجت تمام کرنے کے لیے دین کو پیش کیا، ایک اللہ کی طرف دعوت دی۔ لیکن وہ نمرود جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے معجزے کو دیکھ کر ایمان نہیں لایا، وہ فرشتے کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لایا، اس لیے کہ نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ اس خدائی کا دعویٰ کرنے کے پیچھے ایک بڑی وجہ تھی کہ عظیم الشان فوج تھی اس کے پاس، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں اس کی دھاک تھی۔ فرشتے نے کہا دیکھ، اگر تو ایسے ہی سرکشی کرتا رہا، ایسے ہی زمین پر فساد برپا کرتا رہا، تو پھر اللہ اپنے لشکروں میں سے ایک لشکر تیری طرف بھیجے گا جس کا تو مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو نمرود نے کہا کہ میری فوج لامحدود ہے، ان کے پاس دنیا بھر کے اگر ہتھیار ہیں تو میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کون سے لشکر ہیں جو میری فوج کو تباہ کر سکتے ہیں۔ بات طے ہو گئی۔ نمرود نے گویا اپنے طور پر نعوذ باللہ براہ راست خدا کو چیلنج کر دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید کیا ہوگا، شیروں کی فوج آئے گی، کیا ہو جائے گا، ہاتھیوں کی فوج آ جائے گی، دنیا کی سب سے بڑی فوج آ جائے گی، بھائی جو بھی فوج آ جائے میری ان لاکھوں کی فوج کا کیسے مقابلہ کرے گی؟ تو اس کو بڑا سمپل نظر آ رہا تھا سارا کچھ، کہ ایک طرف کوئی بھی فوج آ جائے میری فوج اس سے بڑی ہے تو کوئی کیا بگاڑ لے گا میرا۔ تیاریاں شروع کر دی اس نے۔ ہر طرف اعلان کر دیا گیا کہ نمرودیوں کا مقابلہ اب انسانوں سے نہیں بلکہ براہ راست خدا سے ہے۔ اس لیے اب یا تو نمرود کی خدائی باقی رہے گی یا آسمان والے کی خدائی باقی رہے گی۔ اب یہ جو اعلان ہونا تھا، اس اعلان کے ساتھ ہی شاید ہی کوئی فوجی ایسا بچا ہو جو نعوذ باللہ خدا سے مقابلہ کرنے میدان جنگ میں ہتھیاروں سے لیس ہو کر نہ پہنچا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی آسمان نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میلوں تک، یا کم دیکھا ہوگا ایسا منظر کہ میلوں تک صرف انسانوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان انسانوں کو کوئی کیسے شکست دے گا، کیا ہوگا۔ یعنی یہ اتنے سارے انسان ہیں، سامنے کوئی بھی لشکر آئے گا وہ ان سے بڑا تھوڑی ہوگا، سامنے کوئی بھی لشکر آئے گا ان کے پاس اس سے لیٹسٹ ہتھیار تھوڑی ہوں گے، تو نمرود کی فوج کو کوئی کیسے ہرا سکتا ہے۔ اور فوج کی سربراہی کون کر رہا ہے؟ خود خدائی کا دعوے دار نمرود۔ لیکن سب کو انتہائی حیرت تھی کہ فرشتے نے جس خدائی لشکر کے بارے میں بتایا تھا اس کا تو کوئی دور دور تک اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ فرشتے نے کہا تھا خدائی لشکر آئے گا، نمرود نے کہا تھا میرا لشکر آئے گا، نمرود کا لشکر تو آ گیا، فرشتے کا لشکر کا ہے۔ تو ایک عجب منظر ہے کہ نمرود کو جہاں یقین ہے کہ اب میری جیت پہ کچھ لمحات ہی رہ گئے، سامنے تو بھائی کوئی لشکر اگر آئے گا، لاکھوں کا لشکر ہوگا، اس کے آنے کا پتہ تو لگے گا نا کہ جی اب لشکر آنا شروع ہوا ہے، یہ لشکر کا پہلا آدمی، دوسرا آدمی، لشکر تو نظر ہی نہیں آ رہا، اور نمرود کا لشکر یہ نظر آ رہا ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، فوج کو اپنی فتح کا یقین ہوتا چلا گیا کہ نعوذ باللہ ان کو یہ لگاؤ شاید کہ آسمانی خدا نے شاید مقابلے پر آنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو بس اب کیا ہوا، ہر طرف فتح کے نعرے بجنے لگے، اس لیے کہ اب زمین اور آسمان میں نمرود کے علاوہ ان کو کسی کی خدائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اس سارے منظر کے دوران اچانک لشکر نے دیکھا کہ
کوئی بادل نما کوئی چیز آ رہی ہے یا بادل اٹھ رہے ہیں. اچانک منظرنامے میں کوئی تبدیلی محسوس ہوئی. اچانک روشنی اندھیرے میں بدلنا شروع ہوئی. اس طرح روشنی کا اندھیرے میں بدل جانا یہ تو معمول کی بات تھی، لیکن جس رفتار سے یہ اندھیرا یا بادل یا اندھیرا نما چیز فوج کی طرف بڑھ رہے تھے، اس میں ان میں کچھ اضطراب پیدا ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے. یہ اچانک روشنی اندھیرے میں بدل گئی، یہ اندھیرا ہماری طرف بڑھ رہا ہے، یہ کیا ہوا. لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ کوئی خدائی لشکر ہوگا جو اس نے بھیجا ہے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ بادل عجیب سی بھن بھناہٹ کے ساتھ ان پر چھا گئے. پھر کیا ہوا؟ پھر یک بارگی وہ بادل جو بظاہر بادل لگ رہے تھے نیچے آنا شروع ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ سب کی حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب یہ دیکھا کہ وہ بادل اصل میں آسمان والے بادل نہیں تھے. در حقیقت گویا سینکڑوں یا ہزاروں یا اربوں کھربوں کی تعداد میں بڑے بڑے خونی مچھروں کی فوج تھی جنہوں نے یک بارگی نمرودیوں پر حملہ کر دیا تھا. یعنی ایک عجب منظر ہو گیا کہ ادھر نمرود کی فوج تیار کھڑی ہے، اپنے ہتھیار لے کر تیار کھڑی ہے، دعوے کر رہی ہے گویا کہ کون ہے جس میں مجال ہے کہ ہمارا مقابلہ کرے، آؤ سامنے آؤ، کون سا لشکر ہمارے سامنے آئے گا، کتنے لوگوں کا لشکر ہمارے سامنے آئے گا، کتنا تلواروں سے لیس لشکر ہمارے سامنے آئے گا. سامنے آیا کوئی انسانی لشکر نہیں آیا، سامنے آیا کوئی درندوں یا وحشی جانوروں کا لشکر نہیں آیا. سامنے کیا آیا؟ خونی مچھروں کی ایک فوج تھی جو سامنے آئی، جنہوں نے یکبارگی نمرودیوں پر حملہ کر دیا. مچھر بظاہر ایک مچھر، بظاہر کچھ مچھر کیا بگاڑ لیں گے نمرود کی فوج کا، لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ تھا. تو پھر کیا ہوا؟ یکبارگی نمرودیوں پر حملہ کیا. ان خونی مچھروں نے، وہ تلواروں سے لڑ سکتے تھے، وہ تیروں کو اپنی ڈھال پر روک سکتے تھے، ان کے لباس یعنی نمرود کی فوج تلوار سے لڑ سکتی تھی، تیروں کو روک سکتی تھی، ان کے لباس انہیں ہر قسم کے ہتھیاروں سے بچا سکتے تھے، لیکن مچھروں سے بچنے کے لیے انہوں نے کوئی تدبیر نہیں کی تھی. تو اب نمرود کی فوج حیران ہے، نمرود پریشان ہے کہ یہ جو حملہ ہو گیا ہے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. اس کے مقابلے کے لیے تو دنیا کی ہر اسٹریٹجی انہوں نے بنا لی تھی، اس سے تو مقابلے کی کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی تھی. اب سنیے کیا ہوا. مچھروں نے جنہوں نے حملہ کیا، ان مچھروں نے پہلے ان کا خون چوسا، پھر ان مچھروں نے پہلے خون چوسا، اس کے بعد ان کو احساس ہوا نمرود کی فوج کے لوگوں کو کہ ان کے پورے جسموں پر عجیب و غریب اذیت ناک تکلیف ہونا شروع ہو گئی ان مچھروں کے باعث. معلوم ہوا خدائی لشکر کے مچھروں نے ان کا خون چوسنے کے بعد اب ان کا گوشت کھانا شروع کر دیا ہے. وہی لشکر جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے فتح کے نعرے بلند ہو رہے تھے، وہاں اب درد سے چیخیں بلند ہو رہی تھی، وہاں اذیت ناک تکلیف شروع ہو رہی تھی. لیکن حیرت انگیز طور پر یہ سارے مچھر جس طرح نمرود کی فوج میں حملہ آور ہوئے، نمرود اس انداز سے بھی متاثر نہیں ہوا ان مچھروں کے حملے سے، اس طرح متاثر نہیں ہوا. تو کیا ہوا؟ نمرود بچ گیا. کیا نمرود کا اس طرح خون نہیں چوسا، نمرود کا اس طرح گوشت نہیں چاٹا مچھروں نے، تو کیا ہوا؟ نمرود بچ گیا نہیں. ایک مچھر، کوئی مچھر اس انداز سے نمرود کے جسم پر حملہ آور نہیں ہوا. بس صرف اتنا تھا کہ اسے یہ محسوس ہوا کہ ایک مچھر اس کی ناک میں سے داخل ہوا ہے، اس کے جسم سے ایک مچھر، اس نے اسے نکالنا چاہا لیکن وہ گھستے گھستے گویا اس کے دماغ میں پہنچ گیا. پس نمرود نے اپنے خدائی کے نگہبان فوجیوں کو اپنے سامنے گوشت کے لوتھڑے اور پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتے دیکھا. وہ شدید خوف اور دہشت میں میدان جنگ سے بھاگ گیا، بھاگ کر اپنے محل میں آ گیا. اسے پتا نہیں تھا، ہو سکتا ہے اسے پہلے لگ رہا ہو کہ شاید میری بچت ہو گئی، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے دماغ میں خدائی فوج کے ایک مچھر کو لے آیا ہے. پس اس مچھر نے آہستہ آہستہ اس کے دماغ کو کھانا شروع کیا. اب نمرود ایک عجیب و غریب کیفیت میں ہے، ایک مچھر ہے جو آہستہ آہستہ اس کے دماغ کو کھا رہا ہے. اب اسے معلوم ہوا کہ اس کے فوجی، وہی فوجی جن کے بارے میں اب تک دیکھ کر اسے دہشت ہو رہی تھی، وحشت ہو رہی تھی کہ اس کا کیا انجام ہوا. اب اسے یہ لگ رہا ہے ارے یہ فوجی تو خوش قسمت تھے. کیوں یہ فوجی خوش قسمت کیوں تھے؟ ان فوجیوں کا تو خون نچوڑ لیا مچھروں نے. کہا نہیں، وہ فوجی تو خوش قسمت تھے کہ یکبارگی مارے گئے، لیکن یہ مچھر تو اس کے دماغ کو دن رات
چاٹتا رہا، محل نمرود کی چیخوں سے گونجتا رہا. وہ جتنی زور سے، ایک عجب معاملہ تھا، نمرود جتنی زور سے دیوار پر سر مارتا تھا اسے اتنا سکون ملتا تھا. کچھ جگہوں پر یہ بھی آیا اس نے کچھ جوتے مارنے والے، کچھ لوگوں کو جوتے مارنے والے رکھ لیے جو مستقل اس کے سر پر جوتے برساتے جاتے تھے، تب اس کو جا کر سکون آتا تھا. خداوند تعالیٰ کو چیلنج دیا تھا نا، یہ کہا تھا نا کہ یہ لاکھوں کی فوج ہے، ان لاکھوں سے بڑی فوج کوئی لا سکتا ہے تو لائے. یہ اربوں کا ہتھیار ہے، اگر میں آج کل کی زبان میں کہوں، آج کل کی کرنسی میں کہوں، یہ اربوں روپے کا ہتھیار ہے، اس کے مقابلے میں کوئی ہتھیار لا سکتا ہے تو لائے. ایک مچھر نے اس کی زندگی عذاب کر دی. اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ فوجیوں کی طرح نمرود بھی ایک ہفتے یا 10 دن میں اپنے انجام کو پہنچ گیا اس تکلیف سے گزرنے کے بعد، تو آپ کو غلط لگ رہا ہے. یہ مچھر اسے کچھ دنوں تک نہیں کاٹتا رہا. نمرود کی جو پوری کی پوری کیفیت تھی، دیوار سے سر مارنا، اپنے سر پہ جوتے پڑوانا، تکلیف میں ادھر ادھر بھاگنا، اس تکلیف میں وہ کچھ ہفتے نہیں رہا، اس تکلیف میں وہ کچھ سال نہیں رہا. مچھر اس تکلیف میں کچھ سال نہیں رہا، آگے بڑھتے ہیں. مچھر اسے سالوں کاٹتا رہا، مچھر اسے 100 سال تک نہیں کاٹتا رہا. کچھ جگہوں پر آیا کہ نمرود کی ایک کیفیت 300 سالوں سے زیادہ رہی. سسکا سسکا کر وہ مرتا رہا. اس کی سلطنت نے دیکھا کہ آسمانی خدا سے جنگ کرنے والے زمینی خدا کس طرح عبرتناک انجام سے دوچار ہوتے ہیں. نمرود کی فوج کا وہ انجام ہوا، نمرود کا یہ انجام ہوا. ابراہیم علیہ السلام وہاں سرخرو تھے.